ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ النساء کی ایک آیت نمبر 22 آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور اس کے بعد ایک آیت کے بعد انشاءاللہ ہمارا سپارہ مکمل ہے۔ اس آیت کے ترجمے کے ساتھ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا۔ ایک احباب نے کل سرسری سوال پوچھا اور ایک شخص نے لکھ کر مجھے ایک سوال بھیجا گیا۔ سرسری سوال پوچھنے میں اور لکھ کر سوال بھیجنے میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو وراثت کے مسائل ہوں، نکاح یا طلاق کے مسائل ہوں، یا دیگر بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو گہرائی میں بتائے جانے والے ہوتے ہیں، کبھی زبانی نہ بتایا کرو۔ بعض لوگ ہم سے زبانی پوچھ لیتے ہیں جاتے جاتے یا ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا مسئلہ بتاتے نہیں، آدھا مسئلہ بتا دیتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی اور طبیعت تک متاثر ہوتا ہے، تو بعض اوقات پھر وہ سوال غلط ہو جاتا ہے۔ تو مجھ سے ایک سوال کل پوچھے گئے، 2 سوال پوچھے گئے، ایک زبانی اور ایک ریٹن کی صورت میں، اور بعد میں جب میں نے وہ ریٹن پورا پڑھا تو پھر مجھے اس سوال کا سمجھ آیا، تو انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، نہ نکاح کرو، ما نہ کہا جس سے نکاح کیا ہو آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے، تمہارے چچاؤں نے یا دیگر نیچے تک، من النساء، ان عورتوں سے، الا ما قد سلف، جو اس سے پہلے گزر چکا ہو۔ مثلا آپ کے خاندان میں سے جو آپ کے بزرگ ہیں، والدین ہیں، والد ہیں، ان کا نکاح ثانی ہوتا ہے، جو جس سے بھی ہوتا ہے وہ دور کی رشتہ دار ہے یا نزدیک کی رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، کچھ ماہ بعد، کچھ مہینے بعد ان کو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب وہی عورت آپ کے نکاح میں کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ آپ کی سوتیلی ماں ہے۔ پھر ایسے ہی آپ کے دادا ہیں یا نیچے تک جو رشتے ہیں آپ کے، تو لہٰذا اس سے پہلے دور جاہلیت میں جو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، مگر اب منع کر دیا گیا، اب قرآن کا یہ حکم آ گیا تعصب قیامت تک کے لیے نہیں نکاح ہو سکتا ایسی عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح کیا ہو تمہارے والدین نے، آبا و اجداد نے، الا ما قد سلف، جو اس سے پہلے گزر چکا وہ گزر چکا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، فرمایا کہ یہ فاحشہ ہے، یعنی کہ یہ کرنا، ایسا کرنا یہ اچھا نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، فاحشۃ ومقتا، اور کھلی ہے۔ یعنی قرآن ایک چیز منع کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اب اس کو نہیں، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اس کے بعد آگے محرمات کا ذکر کیا گیا کہ وہ کون سے رشتے ہیں جو آپ کے لیے جو ہے وہ حرام قرار دے دیے گئے ہیں، جن کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ کون کون سے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ کل کی پوری آیت ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اور اس کے ساتھ نیچے تک، تو یہ تمام رشتے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو محرمات ان کو کہتے ہیں، انشاءاللہ ان کا تفصیلی ذکر کل ہم پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے، میں کچھ مثالوں کے ذریعے سوال سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ میں سے ہر ایک شخص اس سوال کو بخوبی سمجھ جائے۔ اگر یہ سوال جمعہ پر کیا جاتا تو مزید اس پورا ایک موضوع قائم ہو سکتا تھا، یعنی پورے جمعے کی جو گفتگو ہماری ہوتی ہے 30 35 40 منٹ کی، گھنٹے بھی کرتے رہے ہم، جو وقت گزرتا رہا گفتگو کم ہوتی رہی۔ پہلے جو وقت ہوتے تھے 1.5 2 گھنٹہ ہم جمعہ کے خطابات کرتے، لوگ جوک در جوک آتے، ہمارے آنے سے قبل مسجد حال فل ہو جاتے اور پورے ایک ذوق ہوتا اور لوگوں کی دلچسپی ہوتی۔ وہ رفتہ کم ہوتے 2 گھنٹے کی گفتگو 1.5 پہ آ گئی، 1.5 کی گفتگو گھنٹے پہ آ گئی۔ اب گھنٹے والی گفتگو پورے روح زمین پر جہاں بھی مساجد ہیں، بہت کم و بیش کوئی ایسی مسجد ہو جہاں پہ پورے 1 گھنٹے کا خطاب ہوتا ہو، وگرنہ دیگر خطابات کم ہوتے 25 30 35 منٹ کے رہ گئے۔ ممکن ہے 2 4 سال مزید گزریں گے تو خطابات کا سلسلہ اس سے بھی نیچے آ کے 10 15 منٹ تک رہ جائے گا، یا ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ صرف 5 منٹ گفتگو ہوتی ہے۔ یہ گفتگو ہوتی نہیں ہے، علامہ صاحب آتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور نماز ہو جاتی ہے، تو یہ دین سے دوری ہے۔
تو یہ ایک پورا موضوع جمعہ کی گفتگو کے لیے ہوتا تھا کہ ناجائز منافع خوروں کا انجام قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب یہ بنتا تھا۔ میری 100 من گندم ہوئی جی۔ کتنی ہو جی؟ بڑی قابل توجہ بات ہے، ہر ایک شخص اس کو بڑی غور و فکر سے سنے۔ میری 100 من گندم ہوئی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ پوری کی پوری 100 من میری ہے، میں گھر لے جا سکتا ہوں؟ اس کا جواب نفی میں ہے، نہیں۔ 100 من گندم آپ کی نہیں ہے۔ کیا میری 95 من گندم ہے؟ یہ جواب بھی غلط ہے۔ 95 بھی نہیں ہے، 92 ہے، 92 بھی نہیں ہے، 91۔ جو 100 من میری گندم ہوتی ہے جی، اس میں سے صرف اور صرف 90 من جو گندم ہے وہ میری ہے۔ بقایا 10 من گندم میں نے کیا کرنی ہے؟ وہ میری نہیں ہے، وہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دینی ہے۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے دیکھا کہ 10 من گندم میں نے دینی ہے، تو 5 من گندم جن کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا رہا، مسائل پوچھتا رہا، ایک ایک مسئلہ میں 10 20 مرتبہ پوچھتا، وہ خندہ پیشانی کے ساتھ مجھے جواب دیتا۔ 5 من گندم گاڑی میں رکھ کر کے ان کے گھر پہنچا دی، اور پہنچانے کے بعد یہ فرما دیا کہ میرے لیے دست دعا فرمائیں۔ انہوں نے بھی دعا کر دی۔ اب بقایا جو 5 من تھی، 10 من دینی تھی میں نے، 100 من میری گندم ہوئی، بقایا جو 5 میرے پاس رہ گئی، وہ میں نے کیا کیا؟ اپنے محلے کے ان لوگوں کی طرف نظر درائی جو سفید پوش ہیں۔ کبھی مزدوری کر دی، دہاڑ لگ گئی، بچوں کے لیے لے آئے، اور کبھی نہ لگی نہ لے کے آئے۔ تو اس طرح کے میں نے بندے تلاش کیے، بقایا 5 من میں نے ان کے گھر پہنچا دی۔ اب میرے پاس پیچھے میری اپنی ذاتی ملکیت بچی 90 من۔ ہوا یہ کہ وہ 90 من میں جب گھر کے لیے لے کے آنے لگا، تو مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ میرے گھر میں پچھلے سال کی گندم بھی پڑی ہوئی ہے، اب یہ میری ضرورت میں نہیں ہے۔ ایک شخص آیا، اس کا کام یہ تھا کہ مجھ سے بھی گندم اٹھا لیتا تھا، ان سے بھی اٹھا لیتا تھا، ان سے بھی اٹھا لیتا تھا، یعنی کہ پورے گاؤں کے اگر 100 بندے ہیں تو 100 بندوں سے وہ اٹھا لیتا تھا۔ وہ ایک ذخیرہ اندوز شخص تھا، دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں۔ اس نے کیا کیا؟ میرے پاس آیا، ریٹ متعین کیا، موجودہ ریٹ تھا 4000، 4500، 5000، یہی چلتا ہوگا۔ اس نے مجھے کہا جی آپ ایسا کریں، یہ 90 من گندم آپ مجھے دے دیں، اس کا پیسہ میں آپ کو 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 بعد، 6 بعد، 7 بعد میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ وہ مجھ سے لے گیا۔ اب ہوا یہ کہ میں خوش ہوتا رہا کہ ممکن ہے یہ 6 مہینے بعد آئے گا، ریٹ ابھی 4000 ہے، ممکن ہے وہ 7000 میں مجھے دے گا۔ وہ اپنی جگہ خوش رہا، میں اپنی جگہ خوش رہا۔ اس نے اس پورے ایریے میں ورک کیا، 10 دن ورک کیا، 15 دن ورک کیا۔